اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ درود شریف ہوئے پختو کی اردو کی میرے محترم ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، جو باتیں کرنی کی تھی اور جو بات ہونی کی تھی اور جس کے لیے آپ حضرات جمع ہو گئے تھے، وہ الحمدللہ ہمارے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی اچھے انداز میں آپ کے سامنے بیان کی۔ ہمارے لیے یہ انسان کا جو کروان ہے، یہ کروان انسانی، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں روزانہ لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام چلے گئے دنیا سے، بادشاہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے جو بہت آگے بہت خطرناک مراحل آنے والے ہیں، قبر آنے والا ہے، حشر آنے والا ہے، بہت زیادہ بھیانک اور خطرناک حالات آنے والے ہیں۔ ان حالات کے لیے وہ ہماری اس کو کیسے سنوارے، کس طرح اچھے ہو جائیں، اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک ہے ظاہری علوم، جیسا کہ ہمارے طلباء نے اس جگہ پہ الحمدللہ دورہ کیا، درس نظامی کی تکمیل کی، یہ علومی ظاہرہ ہے۔ اس میں عقائد بتائے گئے، اس میں ایمانیات بتائے گئے، اس میں نماز روزہ وغیرہ یہ بتائے گئے۔ تو جو چیز کرنے کی تھی اور یا نہ کرنے کی تھی، وہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی۔ لیکن یہ علوم اگر اپنی روح کے ساتھ نہ ہو تو یہ کبھی کبھی انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، بلکہ اس پر حجت بن جاتی ہے۔ قرآن مجید تمہارے لیے حجت ہے کہ تم کو جنت لے جائے گا، یا تم پر حجت ہے کہ تم نے سیکھا، تم نے جانا، پھر بھی تم نے وہ کام نہیں کیا جو قرآن مجید نے فرمایا تھا۔ تو الحمدللہ اس جگہ پر یہ دونوں علوم بتائے جاتے ہیں۔ اس کو ایک کو ہم کہتے ہیں قالی علوم، جس کا تعلق قول اور تحریر سے ہے، آڈیو سے ہے۔ آڈیو میں آپ سنتے ہیں، کچھ معلومات آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، ویڈیو میں آپ سنتے ہیں، کچھ معلومات آپ کو سنتے ہیں معلوم ہو جاتے ہیں، تحریر سے سنتے ہیں تو اس سے آپ کو کچھ
معلومات حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ علوم جو اس کی روح ہے اس کو کہتے ہیں حالی علوم۔ حالی علوم اس کا طریقہ اور ہے، اس کا طریقہ وہ نہیں ہے، نہ ویڈیو ہے، نہ آڈیو ہے، نہ تقریر ہے، نہ تحریر ہے، کوئی چیز نہیں اس میں سے۔ آپ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز تم نے سیکھا، یہ خشوع کیا ہے، اس کا ذائقہ مجھے بتائیے کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے وہ مجھے بتائیں، اس کے بعد اس کے اثرات ہوں گے، تب تو ایک بار تو اس کا روح تو اس میں آ جائے۔ ایک روزہ ہے، ایک روزے کے اندر احتساب، ایماناً احتساباً آپ نے پڑھا ہوگا، ایک احتساب ہے، وہ احتساب کیا چیز ہے؟ زبانی طور پر تو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن وہ کیفیت ہم نہیں بتا سکتے، اس کیفیت کو ہم حالی علوم کہتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، دیہاتی بچہ ہے، اس نے آم نہیں دیکھا ہے، دنیا کی سائنسدان وہ آئے اور اس کو آم کی خواص بتائے، آم کی جو مزے ہیں وہ زبانی طور پر بتائیں، پھر علماء آ جائیں وہ اس کو وہ بتائیں، اور جو باغبان ہے وہ بھی اس کو بتائیں، پھر ویڈیو والے آ جائیں اس کو بتائیں کہ دیکھو یہ آم ہے، دیکھو یہ درخت پر لگا ہوا ہے، یہ سارے خواص اس کو معلوم ہو جائیں گے، ساری چیز تصویر اس کے سامنے آ جائیں گی، لیکن آم کا مزہ اس کے اندر نہیں آئے گا، نہ آڈیو میں آ گیا، نہ ویڈیو میں آ گیا، نہ تحریر میں آ گیا، نہ تقریر میں آ گیا۔ وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا، اس کی جیب میں ایک آم تھا، تو اس نے لوگوں سے کہا کہ تم اس کو کیا سکھا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آم کا مزہ سکھا رہے ہیں، آم سکھا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بیٹے اس آم یہ چکھ لو، یہ آم ہے۔ نہ لمبی چوڑی تقریر کی، نہ لمبی چوڑی باتیں کی، لیکن اس کو اس نے چکھا دیا۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ وہ سلسلے کے بڑے ہیں، اس نے کسی پوچھا کہ تم نے آپ نے حاجی امداد سے کیا سیکھا؟ اس کے پاس تو علوم نہیں ہے، ظاہری علوم ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے مٹھائیوں کے نام سنے تھے کہ فلان لڈو کی یہ خاصیت ہے، فلان چیز کی یہ خاصیت ہے، لیکن ہم نے چکھی نہیں تھی۔ ہم نے اس دکان پر چلے گئے، اس سے ہم نے ساری اس کو وہ خرید دیا ہم نے اس سے۔ تو یہ حالی علوم الحمدللہ یہ مرکز قالی اور حالی علوم کا مرکز ہے۔ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ علم میں عمر میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائیں، یہاں پر جو کام ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں تحریک ایمان و تقوی کا، اس میں آپ کی ان کی بیانات میں سنتے ہیں، ان کی بیانات میں سنتے ہیں، روزانہ سنتے ہوں گے، اور جمعے کی ہر جمعے میں اور اتوار میں یہاں مجلس ہوتی ہے۔ یہ مجالس جو ہوتی ہے جمعہ کے دن یا اتوار کے دن، یہ اس روحانی اس ہر علوم کی سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، جو سینہ بسینہ آ جاتا ہے، جو سینہ بسینہ آ جاتے ہیں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جو مقام بخشا تھا وہ صحبت کی وجہ سے باہر. اس میں علماء 25 تھے یا زور لگا کر 30 تک اس کو شمار کریں گے جو باقاعدہ اس کو علماء کہا جاتا ہے، ورنہ 7 فقہا تھے، فقہاء 7. لیکن 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام ہر ایک کو احسانی کیفیت حاصل تھی. ہر ایک کیا ہے؟ امانت، سچائی، اخلاص کا پیکر تھا. یہ کیا تھی؟ صحبت کا اثر تھا. اسی لیے اس اخلاص کی، اس حالی علوم کی برکت تھی کہ اس کی ایک سیر جو انہوں نے خرچ کیا ہے، جو اربشے ہم احد کی پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس علوم کی سیکھنے کے لیے الحمدللہ اس میں یہ جو جہاں مجالس ہوتے ہیں، یہاں آپ دیکھتے ہیں شاہ صاحب مساجد میں جاتے ہیں، وہاں کرتے ہیں، یہ اسی لیے جاتے ہیں کہ تاکہ یہ ساتھ لوگوں کو، عوام لوگوں کو بھی کیا ہے، ضروری علم سیکھیں، اور ضروری علم کے ساتھ ساتھ اس کو یہ حالی علوم سیکھیں. الحمدللہ ضروری علوم کے لیے یہاں ترتیب ہے، یہاں ابھی تزکیہ ہے، نام کیا رکھا ہے؟ اعتکاف، ایک طرح کیا ہوتی ہے، اعتکاف رکھا ہے. اور اتوار کے دن یہاں مجالس ہوتے ہیں، اور پھر جمعے کے دن مجلس ہوتی ہے. اس سب میں یہی چیز کی ترغیب دی جاتی ہے، اور ضروری علم کے لیے اور پھر اس کے ذکر کو پکا کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہوگا حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ کہتے ہیں کہ کربوغ شریف جائیں. تو کربوغ شریف میں یہ سارے کربوغ شریف کے ساری کیا ہے، وہی کہ ہم وہاں کوئی پیر نہیں ہے، یہ ساری وہاں کی پیر ہے، وہاں جمع ہوتے ہیں، وہاں یہ ساتھی ہوتے ہیں، وہاں یہ علوم ظاہرہ بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاتے ہیں تاکہ ایک ماہ کے 40 دن کے اندر آپ کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو، اتنے وہ علم آپ کو حاصل ہو جائے کہ آپ ایمانیات کو سیکھیں، ایمانیات کو سیکھیں. تو ایک سیکھنا ہے جو میں نے بتا دیا، ایک اپنے اندر لانا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی درس میں تقریباً 10,000 12,000 لوگ بیٹھتے تھے. لیکن اس کے دل میں ایک بات آئی کہ آخر میں لوگوں کو پڑھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو. میں خود میرا ایمان اللہ تعالیٰ پر 2 نچار کی طرح نہیں ہے. اس نے اس مسند کو چھوڑا، 10 سال 12 سال کسی کے ہاتھ میں بیعت ہو گیا، پھر 10-12 سال مجاہدی کی، اس کے بعد امام غزالی بن گئے. امام راضی نے بالآخر اس طرف رجوع کیا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا عالم تھا آپ دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک میں وہ شیخ کا نام وہ شمس تبریز کے ہاتھ نہیں لگاتا تو کیا تھا، وہ عام عالم تھا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں کربوغ شریف میں آپ کو یہاں سے ذکر سیکھتے ہیں، حضرت شاہ صاحب سے بیعت ہو جاتے ہیں، پھر وہاں ایک ماحول، یہ ہمارے ساتھیوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے بنایا ہے، یہ ساری ساتھیوں نے جمع ہو کر وہاں ترتیب دی ہے کہ ہم وہاں پر لوگ بھیجیں گے. تو وہاں جب لوگ آ جائیں گے وہاں ذکرین کا مجمع ہوگا، وہاں اخلاقیات بتائے جائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ایک آدمی جب چلا گزارے گا تو وہ علوم بھی سیکھیں گے، یہ ظاہری علوم جو ضروری ہے
جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اس نے ذکر اذکار لیے ہیں اپنے شیخ سے یا شاہ صاحب سے دوسرے سے، تو وہ وہاں اس کو بھی پکا کریں گے، اور اس سے اس کو چونکہ ایک صحبت حاصل ہوگی، بڑے اللہ والے لوگ بیٹھتے ہیں، تو اس کے اندر وہ یہ ہائی علوم کی بھی کچھ رمق اس کے اندر آ جائے گی۔ باقی جب اس کا وہ چاشنی اس کے اندر سیکھیں گے تو پھر دارالایمانوں میں آ کر یہاں پھر کیا اس کو پھر اس کی ابیاری کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے تعلق نصیب فرمائے۔ طالبان وی حضرت موږ ته اجازه حدیث راکړي. طالبانو ډېر ویران خلک یې تاسو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو ایک معلوم ہوگا مجھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ حدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت علم سے پہلے دیا تھا. میں نے علم شروع نہیں کنس پڑھتا تھا اس دور میں، بس اس نے شیخ رحمۃ اللہ تھے، اور میں اتنے اذکار بھی نہیں کیے تھے، تو اس نے مجھے اجازت دی تھی. اس کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ فیصل آباد آئے تھے، رابطہ رہا، ملاقات جتنی میری خطوط ہے وہ اس کے بعد کی ہیں، جتنی ملاقاتیں ہیں اس کی بات کی ہیں، پہلی ملاقات کے علاوہ. تو فیصل آباد میں ہم آئے تھے، تو اس وقت میں مشکات تک پہنچنے والا تھا، یعنی گلا سار میرا ہمیں مشکات پڑھنا تھا. تو حضرت نے اس وقت کہا کہ جو لوگ مشکات شریف پڑھتے ہیں تو میں بھی اس میں بیٹھ گیا. وہاں انہوں نے ہمیں اجازت دی حدیث شریف کی، اجازت پہلی دی. پھر ہمارا استاد شیخ العزت مولانا محمد حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے استاد ہے. اس سے میں نے باقاعدہ بخاری شریف پڑھی، ترمذی شریف پڑھی، اور تحاوی کے کچھ اسباق پڑھے جو مدارس میں پڑھے جاتے ہیں. وہ تو ویسے بھی اس کی اجازت ہوتی ہے، اس کی سند اجازت بھی دیتے ہیں، سند بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت مدینہ رحمۃ اللہ کی حضرت عبدالحلیم صاحب پہچانتے ہوں گے، اس نے خود مجھے سند کے ساتھ ہی کیا اجازت دی. میں نے مطالبہ بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے خود کہا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ مدینہ رحمۃ اللہ کتنے بڑے وہ ہے، یہ عبدالحلیم صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دی، وہ میرے ساتھ موجود ہے. پھر حضرت میرے استاد مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی صاحب برکاتہم العالیہ، جو میرے بڑے محبوب اساتذہ میں سے ہے. الحمدللہ میرے ساتھ میں نے سب اساتذہ کے ساتھ محبت رکھا، محبت کی، عقیدت رکھی. انہوں نے بڑی شفقتی کی. تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. تو ہمارے ساتھ مولانا مفتی سیدنا کا خیر صاحب دامت برکاتہم والے تھے، اور میرے ساتھ مفتی زبیر شاہ صاحب تھے. تو ہم اس طرح بیٹھے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، استاد کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. تو حضرت نے اس اسنا میں کہا کہ حضرت آپ مجھے ہمیں اجازت حدیث دے دیں جیسے آپ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں. تو بڑے اہتمام کے ساتھ انہوں نے وضو فرمایا. پھر آئے، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے فلان 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 اجازت تھی. وہ ساری اس کی اصل کتاب جو اس کو عرب کی شیوخ سے ملی تھی، اور جو اس کی یہاں کی تھی، سب اس میں موجود تھے. تو ایک اصل کتاب تو مجھے دی دی، جس کا ہم نے اس کے ہاتھ سے مجھے دی ہے اس نے. اور ایک میرے خیال میں
وہ اس کو سید خیر صاحب کو دے دی اور اس کو نقل اس کو دے دی چھوٹا تھا عمر میں. تو جتنے مجھے اجازتیں ملی ہیں میں سب اجازتیں آپ کو دے دیتا ہوں بشرطے کہ آپ اس کو اسلاف کی طریقے سے پڑھائیں. آپ کو سب کو ایسی بھی اجازت ہے. سب جتنے ساتھی یہاں علماء ہیں سب کو اجازت ہے. نکاح توڑو نکاح والا نکاح